السلام علیکم، میں ہوں ظفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سیریز میں خوش آمدید۔ قارون کون تھا؟ اس کے پاس مال و دولت کہاں سے آیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روایات کے مطابق قارون مصر کا ایک خوبصورت نوجوان تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ قارون خوش اخلاق اور ملنسار تھا، لیکن مال و دولت آتے ہی یہ ایک دم سے بدل گیا۔ قارون کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ فرعون کا خزانہ اور بڑے بڑے حکمرانوں کے خزانے قارون کے رتی برابر بھی نہ تھے۔ حتیٰ کہ موجودہ دور کے دنیا کے تمام ممالک کی مال و دولت اور خزانے جمع کر لیے جائیں اور اس کا موازنہ قارون کے خزانے سے کر دیا جائے تو یہ قارون کے خزانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ قارون کو اپنی مال و دولت اور حیثیت پر اس قدر فخر تھا، اسے یقین تھا کہ اس کے پاس جو مال و دولت ہے وہ صرف اس کی عقل اور ہنرمندی سے اس کے پاس آیا ہے۔ اس وقت جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جب اس نے حساب لگایا تو یہ بہت بڑا حصہ بنتا تھا۔ اس طرح اس نے نہ صرف خود زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ لوگوں کا مال کھانا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو بہت سا مال و دولت دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع سے مخاطب تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور کہا کہ تم نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ جب وہ عورت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھ کر سچی بات کہہ کہ جس نے ایمان والوں کے سمندر میں 2 راستے بنائے اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحشت سے ڈر گئی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو لوگ قارون کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ چلے جائیں اور جو میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ رہیں۔ یہ سن کر صرف 2 لوگ قارون کے ساتھ اور باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی تو قارون کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد قارون نے بہت التجا کی اور رشتے کے واسطے دیے کہ میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ تھے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھنسا دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خزانے پر قبضہ کر سکیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور قارون کا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ اسے ہرگز ان کے لیے بہتر نہ سمجھیں، اور یہ جس چیز میں بخل کرتے ہیں
عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔